السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی بلال بھائی، سب سے پہلے تو پاکستانی قوم کو مبارکباد ہے، اچھے الیکشن ہو گئے اس حوالے سے کہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا، الحمدللہ۔ باقی ابھی ابتدائی رزلٹ آئے ہیں کچھ، جن سے کوئی خاص ٹرینڈ تو اس طریقے سے شو نہیں ہو رہا، لیکن اوورآل پنجاب میں اور کے پی میں نظر آ رہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ جو امیدوار ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں میکسیمم سیٹوں کے اوپر، اور ان میں سے بھی اکثریت پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ ہیں۔ لیکن ابھی یہ چونکہ ابتدائی رزلٹ ہے، آلموسٹ 2 یا 3% رزلٹ ہیں، یہ ابھی تو گاؤں ایریا کے رزلٹ آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، پاکستان میں جو ڈیموکریسی ہے، اسلامک ڈیموکریسی، اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ جس قسم کے بھی رزلٹ آئیں، خواہ وہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ آئیں یا نون لیگ کے اگینسٹ آ جائیں، اگر عوام نے چنا ہے تو میرا خیال ہے اس فیصلے کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اور جس کا بھی مینڈیٹ ہے اسے آنے کا موقع دیں۔ اچھا پرفارم کرے گا تو اگلی دفعہ عوام خود چن لیں گے، اور اگر غلط پرفارمنس دے گا تو عوام ریجیکٹ کر دیں گے۔ لیکن یہ پروسیس رکنا نہیں چاہیے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ الیکشن ہو گئے، اور پاکستان میں ظاہر ہے سب سے بڑا ایونٹ الیکشن ہی ہوتے ہیں۔ آلموسٹ یہ کوئی 300 ارب روپیہ لگ گیا ہے اس کے اوپر، ظاہر ہے اتنی ہیوی بجٹ کے ساتھ۔ سمجھ لیں جس طرح کسی انسان کی زندگی میں شادی کا دن اہم ہوتا ہے، قوموں کی زندگی میں الیکشن کا دن اسی لیول کا ہی ہے۔ ظاہر ہے آپ نے مستقبل کا اپنا کوئی حکمران چوز کرنا ہے، تو جو کوئی بھی حکمران بنے، چونکہ ابھی تو ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے، آج تو 8 فروری اس وقت رات کے آلموسٹ 9:15 بجے ہیں، امید ہے صبح تک رزلٹ فائنل ہو جائیں گے۔ شہری ایریا کے رزلٹس جلدی آ جاتے ہیں، اس لیے بعض اوقات شروع میں ٹرینڈ کسی دوسری طرف نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن گاؤں ایریا کی چونکہ ووٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، وہاں پہ برادری سسٹم بھی ہوتا ہے، اور پھر وہاں پہ ووٹ ڈالنے کا تناسب بھی شہروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، چونکہ برادری ازم میں لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ رزلٹس میں کوئی فرق آئے۔ تو جس قسم کا بھی رزلٹ آئے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر پی ٹی آئی کے جو سپورٹ کردہ آزاد امیدوار جیت جاتے ہیں اور ان کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے باقی پولیٹیکل جماعتوں سے، تو بجائے یہ کہ انہیں کسی طریقے سے ڈرا دھمکا کے مجبور کیا جائے کہ وہ کسی دوسری جماعت کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائے، تو اس طرح کی گورنمنٹ کوئی پائیدار نہیں ہوگی۔ میرا خیال ہے پھر انہی کو موقع دینا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ابھی ریویو میں ہے معاملہ، پی ٹی آئی کی اپنی غلطیاں ہیں جو ان سے بلے کا نشان چھنا۔ اخلاقاً فیصلہ چیف جسٹس دے سکتے تھے، لیکن قانوناً وہ فیصلہ درست ہے ان کا۔ بہرحال اخلاقاً تو دیکھا جائے تو وہ فیصلہ دے سکتے تھے، لیکن اخلاق تو بات کی چیز ہے، قانون تو اندھا ہوتا ہے۔ بہرحال اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ اپنے الیکشنز کرواتے ہیں اور بعد میں معاملات سدھرتے ہیں، تو میرا خیال ہے اب معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ اگرچہ یہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ ہے جو ڈلا ہے، ووٹ کو عزت دو والا ووٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو ڈلا ہے، جو نظر آ رہا ہے۔ یعنی اس میں عمران خان صاحب کی اپنی مقبولیت تو اپنی جگہ ہے، لیکن بیسیکلی جو بیانیے والا معاملہ جو ہے اس نے بھی کافی ٹریگر کیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ابھی حتمی رزلٹ نہیں ہے، لیکن میں تو دونوں طرف کے لیے تیار ہوں۔ اگر نون لیگ جیت جاتی ہے تو پھر انہیں موقع ملنا چاہیے کہ وہ حکومت بنائیں، اور اگر انڈیپینڈنٹس جیتے ہیں تو بجائے ان انڈیپینڈنٹس کو پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ میں دھکیل کے شامل کرنے کے، میرا خیال ہے الیکشنز کا انتظار کیا جائے، وہ والے الیکشنز جو پی ٹی آئی کے انٹرنل
الیکشنز ہیں، اس کے بعد پھر موقع دیا جائے کہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ اپنی پارٹی میں واپس چلے جائیں. ظاہر ہے ان کے نام کے اوپر انہوں نے ووٹ لیا ہے، اور اگر یہ لوگ اس طریقے سے کریں گے کہ ووٹ وہ پی ٹی آئی کا لیں اور کسی دوسری جماعت میں چلے جائیں تو مستقبل میں تو اپنی سیاست گنوا بیٹھیں گے. تو یہ ہم نے حشر یعنی باقی لوگوں کا تو دیکھا ہے ماضی میں بھی، تو ان چیزوں سے انسان کو اصلاح والا معاملہ کرنا چاہیے. میں تو الحمدللہ آج صبح آلموسٹ جب پولنگ سٹارٹ ہوئی ہے اس سے پہلے ہی پہنچ چکا ہوا تھا پولنگ سٹیشن پہ، کیونکہ مجھے تھا کہ بعد میں رش ہو جائے گا، پھر ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے. تو اپنے جو کاؤنٹر میں پہلا تھا جو انٹر ہوا ووٹ ڈالنے والوں میں. اب میں نے ووٹ کس کو ڈالی ہے یہ تو میں نے نہیں بتانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری پوسٹ ایسی ہے کہ اس میں میری یعنی پسند ناپسند کو پھر وہ لوگ فالو کرتے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ ہم اپنے جو پولیٹیکل میٹرز ہیں ان میں پسند ناپسند کو گھسیڑیں. ہر ایک شخص کو رائٹ ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ یا جماعت کو ووٹ ڈالے. بس میں ہمیشہ ایک ہی نصیحت کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں انہیں مذہبی پیشوا نہ بنایا کریں. یہاں پہ مجھے اختلاف شروع ہو جاتا ہے کہ جب ہم مذہبی پیشوا کا درجہ دے دیتے ہیں اور پھر ان کے غلط کرتوتوں کے اوپر بھی پردہ ڈالتے ہیں، جھوٹا دفاع کرتے ہیں، یہ بات غلط ہے. غلطی کو غلطی کہیں اور جو اچھائی ہے مخالف کی اسے بھی ایکسیپٹ کریں. اسی سے یہ معاملات آگے چلیں گے. ہم دیکھیں کتنا سخت اختلاف رائے رکھتے ہیں فرقوں کے ساتھ، لیکن ہم ہمیشہ سختی سے تلقین کرتے ہیں کہ نمازیں انہی کے پیچھے پڑھنی ہے، چندے انہی کو دینے ہیں، مسجد الگ نہیں بنانی. تو یہ میرا اعلان ہوتا ہے نا کہ گورنمنٹ اسی طریقے سے پولیٹیکل جماعت کسی کی بھی آئے تو ٹھیک ہے، سماع و طاعت کا نظام ہے، آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم دھرنوں کی سیاست شروع کر دیں. اگر رزلٹ جو ہے وہ میری مرضی کا نہیں آیا تو میں دھرنے دینا شروع کر دوں اور ملک کو چلنے نہ دوں. ان چیزوں کا نقصان ہوتا ہے. اور وہ دیکھیں نقصان مانا جب 2014 میں خان صاحب نے دھرنے دیے، اس وقت جو نقصان ہوا اس کی ہیٹ پھر خان صاحب نے اپنے دور میں فیل کی. اس زمانے میں خادم رضوی صاحب کا جب دھرنا شروع ہوا تو وہی تقریریں، وہی باتیں جو نون لیگ کے لوگ کرتے تھے، وہی باتیں جو ہے وہ خان صاحب نے آ کے پھر ٹی وی میں کی اور پبلک کو کہا کہ اس طریقے سے اگر آپ ملک کو جام کر دیں گے اور آپ اس طریقے سے انٹرنیشنل افیئرز کے اندر دخل دیں گے کہ فلاں سفیر کو نکال دو، فلاں کو یہ کر دو، تو اس طرح دنیا میں نظام نہیں چلتا. لیکن وہی بات ہے کہ جب اپنے پہ برا وقت آتا ہے اس وقت لوگ سیکھتے ہیں. ابھی بھی میں یعنی اگر نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں تو ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے مخالفین کے ساتھ وہ سلوک نہ کریں جو ان کے مخالفین نے ان کے ساتھ کیا. ماضی کی تلخیوں کو بھلا کے ملک کو آگے لے کے چلیں، ساری جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا کے. اب کے پی میں تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اکثریت لے جائے گی. تو اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جوڑ توڑ کی سیاست شروع کر دی جائے اور جان بوجھ کے اگر ایک جماعت جیتی ہے تو آپ کسی طریقے سے ان کے چند لوگ اپنے ساتھ ملا کے تو اپنی حکومت بنانے کی کوشش کریں. نہیں، چلنے دیں. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی بھی سندھ میں نظر آ رہا ہے کہ لے جائے گی، تو ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے. اگر عوام ایجوکیٹ ہوں گے تو وہ خود دیکھ لیں گے کہ ہمیں کتنا بینیفٹ دیا کسی جماعت نے. اسی طریقے سے اگر پنجاب میں نون لیگ لے جاتی ہے یا پی ٹی اے کے جو انڈیپینڈنٹ ہیں وہ لے جاتے ہیں، تو جس کی بھی گورنمنٹ بنے وہ مخالفین کے ساتھ بدلے اتارنے والا معاملہ نہ کریں، ملک کی طرف کوئی توجہ دیں. ملک کی اکانومی کدھر گر پڑی ہے اور آپ کی پسندیدہ لیڈرشپ کے اوپر آنے سے قطعاً یہ نہیں ہوگا کہ ملک سنبھل جائے گا جب تک کہ ہم ملک کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کریں گے. خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں، خواہ زرداری صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں، ملک کے لیے سوچیں، خدا کے لیے، اور کوشش کریں کہ اپنے معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ پازیٹیولی چیزوں کو لے کے چلیں. اختلاف رائے ضرور کریں، لیکن جس طریقے سے ہمارے مذہبی لوگ کرتے ہیں کہ دوسرے فرقوں کو کافر ڈکلیئر کر دینا، ان کو چندہ دینا حرام، یہ کہنا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان کے ساتھ نکاح طلاق نہ کرو، یہی کام جو ہے وہ پالیٹکس میں بھی شروع ہو گئے ہیں. گھروں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں. پچھلے دنوں دیکھیں وہ باپ جو ہے وہ اے این پی سے تھا، بیٹا پی ٹی آئی سے تھا، اس نے جھنڈا لگایا تو اس نے باپ نے بیٹے کو گولی مار دی.
خدا کے لیے یار کن لوگوں کے پیچھے آپ ایک دوسرے کے ساتھ رحم رشتوں کو کاٹ رہے ہیں؟ یہ کام نہ کریں، بالکل یہ حرکت نہ کریں، اللہ سے ڈر جائیں۔ تو گورنمنٹ جس کی بھی آئے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ مخالفین کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات کو لے کے چلیں، اور اسٹیبلشمنٹ اتنی اسٹرانگ ہے کہ ان کے ساتھ بگاڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ملک کا۔ پہلے اپنی سپیس کریٹ کریں۔ جن ڈیموکریٹک کنٹریز کی ہم مثالیں دیتے ہیں وہاں بڑی محنت لگی ہے انہیں اوپر آنے میں، وہاں کے لیڈرز نے پرفارم کیا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے لیڈرز اس طرح پرفارمنس دیتے نہیں ہیں اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بیچ میں کود پڑتی ہے۔ یقیناً آئینی طور پہ وہ غلط ہے، ہم تو سب سے زیادہ مخالف ہیں۔ میں تو شروع سے یعنی ایک ڈیموکریٹک ذہن رکھنے والا بندہ ہوں، تو میں تو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو ہے اس وقت سے مانتا ہوں جب ابھی نواز شریف صاحب نکالے نہیں گئے تھے، ان تو نعرہ بعد میں لگایا نا۔ تو اسی طریقے سے عمران خان صاحب نے تو آ کے بالکل 2022 میں یہ نعرہ لگایا، تو ہم تو پہلے سے تھے۔ لیکن فوج ایک ریالٹی ہے، اسے ایکسیپٹ کریں اور سپیس گین کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری خواہش ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ واپس اپنی پوزیشن پہ چلے جائیں اور ملک کے کسی معاملے میں کوئی دخل نہ دیں۔ اور مجھے یہ کہنے میں عار نہیں ہے کہ پاکستان کی یعنی تباہی کی سب سے بڑی وجہ فوج کی مداخلت ہے پالیٹکس کے اندر، ایوب خان سے لے کے آج کی ڈیٹ تک۔ لیکن دوسری طرف جو لوگ ہیں ان کے اپنا آرگومنٹ ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہم سیاستدانوں کے حوالے کر دیں گے تو یہ کر دیں گے۔ بھائی آپ لوگوں نے اپنے بھی حوالے رکھ کے تو کیا نکال لیا ملک سے؟ ملک تو آگے پھر بھی کوئی نہیں گیا۔ تو مہربانی کر کے 5 دفعہ اسمبلیاں انسانوں کی طرح چلنے دیں، وہ اپنا ٹائم پورا کریں، انشاءاللہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ اپنے پڑوسی ملک انڈیا کو دیکھ لیں، وہ 5 جو ٹاپ کی گروئنگ اکانومیز ہیں جو ابھی اس طرف بڑھ رہی ہیں ان میں آ چکا ہے، اس لیے کہ کنٹینیوٹی ہے وہاں پہ۔ تو یہاں پہ بھی کنٹینیوٹی چلنے دیں اور سیاسی کیس اور اس طرح کی چیزیں ان سے اوائڈ کریں۔ باقی قانوناً جو معاملات ہیں وہ بالکل اسی طریقے سے چلنے چاہیے، میں تو اس کے حق میں ہوں، لیکن کوئی مخالفت کو بنیاد بنا کے غلط کیسز کو نہیں لے کے چلنا چاہیے۔ جس طرح بھی یہ پچھلے دنوں میں جو تماشا لگا ہے، یہ خان صاحب کا جو عدت والا کیس ہوا ہے، توشہ خانہ اور سائفر کیس جو ہے اس کی سزائیں جو ہے وہ جس ایکسٹریم پہ دی گئیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ کیس تو دونوں جینون تھے، بالکل ہمیں نظر آ گیا تھا وہ کیسز تو بنتے ہیں، اور اس طرح کے کیسز پرانے حکمرانوں میں بھی بنتے ہیں۔ یہ لازم بات ہے کہ پاناما میں 450 لوگوں کا نام تھا اور سنگل آؤٹ نواز شریف صاحب کو کیا گیا۔ یہاں پہ بھی سارے لوگوں نے تحفے لیے ہوئے ہیں، خواہ وہ ایکس آرمی چیف ہوں، چیف جسٹسز ہوں یا پرائم منسٹر، اور جو تختہ مشق ہے وہ خان صاحب کو بنا دیا گیا۔ تو میں نے تو وہی بات کرنی ہے جو ہے ریالٹی۔